بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا جو کورس ہے شارٹ درس نظامی کورس، اس کے ایک دوسرے سبجیکٹ کا آغاز کر رہے ہیں اور وہ ہے اصول حدیث۔ یعنی اصول حدیث سے مراد وہ پرنسپلز ہیں، وہ اصول ہیں جن کی روشنی میں ہم حدیث کو پرکھتے ہیں، اس کو ایویلویٹ کرتے ہیں کہ وہ حدیث صحیح ہے، اتھینٹک ہے، یا وہ حدیث صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے، اتھینٹک نہیں۔ تو اصول حدیث کے اوپر بہت ساری کتابیں لکھی گئیں۔ شروع میں جو کتابیں سامنے آئیں ان میں ایک امام شافعی کی کتاب تھی الرسالہ کے نام سے، ابھی بھی ہے، اس کا اردو ترجمہ بھی مل جاتا ہے۔ یہ امام شافعی کی جو کتاب ہے الرسالہ، یہ اصول فقہ میں بھی اور اصول حدیث میں بھی ابتدائی ترین کتاب شمار ہوتی ہے، بلکہ بعض لوگ تو کہتے ہیں اصول تفسیر کی بھی ابتدائی کتاب یہی ہے۔ اس کے بعد امام مسلم کو ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے صحیح مسلم تو سب لوگ جانتے ہیں نا، صحیح بخاری کی طرح حدیث کی ایک اتھینٹک کتاب ہے، اس کے مقدمہ میں انہوں نے کچھ بحثیں کی ہیں۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اصول حدیث کیسے اس کی کمپائلیشن ہوئی۔ پھر امام ترمذی نے اپنی جامع ترمذی یا سنن ترمذی بھی ہم کہتے ہیں، اس کے آخر میں کچھ بحثیں کی۔ یعنی ابھی تک اصول حدیث کے حوالے سے کوئی مستقل کتاب نہیں لکھی گئی تھی۔ بعض جو محدثین تھے وہ اپنی کتب احادیث کے مقدمات میں بحث کر دیتے تھے، یعنی ان کے پری فیس میں، ان کے انٹروڈکشن میں حدیث کی اصطلاحات بتا دیتے تھے، اس کی قسمیں، اس کی کیٹیگرائزیشن پہ گفتگو کر دیتے تھے۔ تو بہت بعد میں جا کے اس حوالے سے مستقل کتابیں تصنیف کی گئیں، جیسے امام حاکم کی کتاب ہے معرفت علوم الحدیث۔ ایک کتاب جو کہ مدارس کے نصاب میں شامل ہے وہ ابن حجر کی کتاب ہے نخبۃ الفکر۔ ابن حجر کی کتاب کا نام ہے نخبۃ الفکر، یہ مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، اصول حدیث کی کتاب ہے، ٹھیک۔ اس کی شرح بھی ابن حجر نے خود ہی کی ہے۔ پرانے وقتوں میں جو مدارس میں کتاب پڑھائی جاتی تھی اصول حدیث کی، وہ ہے مقدمہ ابن صلاح۔ مقدمہ ابن صلاح امام کا نام ہے، امام ابن صلاح، ان کا ایک مقدمہ ہے، یعنی اصول حدیث پہ ایک مقدمہ کہتے ہیں انٹروڈکشن ٹو اصول حدیث، این انٹروڈکشن ٹو اصول حدیث۔ تو یہ پہلے مدارس میں پڑھائی جاتی تھی۔ یہ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ بنیادی ترین سورسز میں سے ہے اصول حدیث کے لیے۔ اس کی ایک شرح کی یا اس کے اوپر فٹ نوٹس یا حواشی لکھی ابن حجر نے النکت کے نام سے، ٹھیک ہے، النکت علی مقدمہ ابن صلاح، یہ بھی بہت معروف ہوئی۔ اس کے علاوہ جو اصول حدیث میں کتاب ہے بنیادی مصادر میں، ایک فتح المغیث، فتح المغیث امام سخاوی کی کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد امام سیوطی کی ایک کتاب ہے تدریب الراوی، تدریب الراوی، یہ بھی بنیادی ترین مصادر میں سے ہے اصول حدیث کے، پرائمری سورسز میں سے۔ پھر اگر کسی نے اصول حدیث کو فلسفیانہ انداز میں پڑھنا ہو، ہر فن کی، ہر سبجیکٹ کی ایک فلسفی بھی ہوتی ہے جس کے اوپر وہ بیس کرتا ہے۔ اصول حدیث کی فلسفی کو امام صنعانی نے اس کا تذکرہ کیا ہے، توضیح الافکار کے نام سے کتاب ہے۔ ہم جو کتاب پڑھنے جا رہے ہیں، اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں، لیکن یہ چند ایک کتابیں ان کا میں نے تذکرہ کر دیا جو اہم ہیں اس موضوع سے ریلیٹڈ۔
اب آج کل عام طور پہ یونیورسٹیز میں جو کتاب پڑھائی جاتی ہے ڈاکٹر محمود الطحان کی تفسیر مصطلح الحدیث، تو اس کو اصول حدیث کا علم بھی کہتے ہیں، مصطلح الحدیث کا علم بھی کہتے ہیں۔ مصطلح الحدیث، مصطلح کسے کہتے ہیں؟ اصطلاح سے، ٹرمینالوجی آف حدیث، یعنی حدیث کے فن میں سبجیکٹ میں جو ٹرمینالوجی استعمال ہوتی ہے، جو ٹرم استعمال ہوتی ہے، ان کا تعارف۔ تفسیر کہتے ہیں آسان کو، یہ مطلب دور جدید میں جو لکھی گئی ہیں کتابیں اصول حدیث پہ، ان میں ایک معروف ترین کتاب ہے۔ اچھا، قدیم ہمارے علماء کا جو اسلوب تھا لکھنے کا سٹائل وہ ڈیفرنٹ ہے، جو آج کل کے علماء ہیں ان کا لکھنے کا سٹائل ڈیفرنٹ ہے، اسلوب میں بہت فرق آ گیا، ٹھیک ہے۔ ایک ہی سبجیکٹ، ایک ہی موضوع کے اوپر قدیم کتابیں اور جدید کتابیں، دونوں میں آپ کو اسلوب میں بہت فرق نظر آئے گا۔ جدید علماء کی جو کتابیں ان میں پریزنٹیشن اچھی ہوتی ہے۔ تو تفسیر مصطلح الحدیث ڈاکٹر محمود الطحان کی کتاب ہے۔ ہم جو کتاب پڑھنے جا رہے ہیں یہ عام طور پہ یونیورسٹیز میں، جیسے مدینہ یونیورسٹی کے نصاب میں بھی ہے، اور بھی یہاں پہ بھی اکثر مدارس کے نصاب میں ہے۔ مدارس میں یہ بھی پڑھائی جاتی ہے نخبۃ الفکر، لیکن بعض میں یہ بھی پڑھائی جاتی ہے، لیکن یہ تو یونیورسٹیز میں بھی پڑھائی جاتی ہے تفسیر مصطلح الحدیث۔ لیکن ہم جو کتاب پڑھیں گے اس کا نام کیا ہے؟ من اطیب المنح۔ یہ مدینہ یونیورسٹی کے دو اساتذہ ہیں، ان کی مشترکہ کاوش ہے، تو یہ مدینہ یونیورسٹی کے نصاب میں بھی ہے، یعنی ابتدائی کتابوں میں سے۔ اس میں اور اس میں فرق یہ ہے کہ یہ مختصر ہے، من اطیب المنح ہے، یہ بھی جدید کتابوں میں سے ہے، یہ بھی یونیورسٹیز کے نصاب میں سے، لیکن یہ مختصر ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تفصیلی ہے، یعنی یہ آپ کہہ لیں کہ بگنرز کے لیے ہے، یہ انٹرمیڈیٹ لیول کی ہے۔ ایڈوانس لیول پہ جانا ہو تو پھر آپ مقدمہ ابن صلاح پڑھیں، آپ النکت پڑھیں، آپ توضیح الافکار پڑھیں۔ جیسے آپ کہتے ہیں نا لینگویج میں، انگریزی میں آپ کا کون سا لیول ہے جی، آپ بگننگ لیول پہ ہیں، انٹرمیڈیٹ لیول پہ ہیں، ایڈوانس لیول پر ہیں، اس کے حساب سے آپ چلتے ہیں۔ تو ہر سبجیکٹ میں اسی طرح سے لیولز ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ لوگ تو بگنرز ہیں نا، تو ہم اس لیے اس حوالے سے ابھی اسی لیول پر ہیں۔ کل فن یہ نہیں ہے جو آپ پڑھیں گے، یہ اس کا بگننگ لیول ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کا جو ہے وہ ایک انٹرمیڈیٹ لیول ہوتا ہے، پھر اس کا ایک ایڈوانس لیول ہوتا ہے جب آپ پرائمری سورسز میں چلے جاتے ہیں۔ ہر فن میں اسی طرح سے، اصول فقہ میں بھی ہے، بلاغت میں بھی اسی طرح سے، ہر فن میں اسی طرح سے۔ بیسیکلی جسے ہم دینی علوم کہتے ہیں، علوم دینیہ یا علوم اسلامیہ، یہ دو قسم کے ہیں۔ ایک وہ ہیں جنہیں کہتے ہیں علوم عالیہ، عالیہ سے مراد بلند علوم، علوف سے ہے نا۔ ایک وہ ہیں جنہیں کہتے ہیں علوم عالیہ، اعلیٰ۔ یہ پرائمری سورسز ہیں بیسیکلی دین کے۔ پرائمری جو ہے وہ جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ نالج ہے، یہ وہ ہے جو کہ سپورٹنگ نالج ہے۔ اس پرائمری نالج کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے جو سپورٹنگ میٹیریل ہے، یہ علوم عالیہ ہے۔ علوم عالیہ یعنی پرائمری سورسز کیا ہیں دین کے، یعنی ڈائریکٹ سورسز جو دین کے ہیں، قرآن ہے، سنت ہے، ٹھیک ہے، کتاب اللہ، سنت رسول، کتاب اللہ ہے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتاب اللہ تو ہمیں پتہ ہے قرآن مجید، اور سنت رسول کے طور پہ کیا چیز پڑھائی جاتی ہے مدارس میں؟ عام طور پہ سیاہ ستہ پڑھایا جاتا ہے۔ سیاہ ستہ یعنی حدیث کی جو بنیادی 6 کتابیں وہ پڑھائی جاتی ہیں۔ تو ایک یہ علم ہو گیا، دوسرا یہ علم ہو گیا، ٹھیک ہے۔ یہ بنیادی علوم ہیں۔ اب ان کو سمجھنے کے لیے کچھ علوم کی ضرورت ہے، وہ کیا کہلاتے ہیں؟ عالیہ۔ یہ بیسیکلی مقصود نہیں ہے یہ علوم، لیکن ہمارے ہاں ہوا یہ ہے کہ لوگوں نے ان علوم کو کیا کیا؟ مقصود بنا لیا، یعنی ان میں اتنی مہارت، اتنی گہرائی میں چلے گئے کہ یہ بھول ہی گئے کہ یہ تو ہم اس کے لیے حاصل کر رہے تھے۔ تو اب آپ دیکھیں نا ہمارے یہاں مدارس میں
بلکہ ابھی بھی اکثر و بیشتر مدارس میں یہی ترتیب ہے، سب سے آخر میں جا کے 8ویں سال میں حدیث پڑھی جاتی ہے، یعنی پہلے 7 سال یہ علوم، 7 سال یہ علوم پڑھے جاتے ہیں، 8ویں سال میں جو ہے جا کے جو ہے وہ حدیث پڑھی جاتی ہے۔ اب آپ 8ویں سال میں حدیث کی 6 کتابیں، 6 بھی نہیں، بعض اوقات 7ویں بھی شامل کر لیتے ہیں، موطا امام مالک بھی شامل کر لیتے ہیں، وہ آپ کیسے نکالیں گے؟ پھر وہ خیبر میل کی رفتار سے نکلتی ہے، یعنی کبھی آپ دورہ حدیث میں بیٹھیں، جو مدارس میں ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، وہ استاد صاحب بیٹھے ہیں، شیخ الحدیث صاحب، اور سامنے 200 طلبہ، 400 طلبہ، اور ایک طالب علم پڑھی جا رہا ہے، بس عبارت پڑھی جا رہا ہے، اور استاد سنی جا رہا ہے۔ جہاں کوئی مسلکی مسئلہ آ گیا، استاد کہے گا رک جاؤ، پھر اس کے اوپر وہ کیا کرے گا، 1 گھنٹہ لگائے گا کہ ہمارا مسلک راجح ہے، امام شافعی کا مسلک مرجوح ہے، پرانے وقتوں میں امام شافعی ہوتے تھے، موجودہ وقتوں میں کوئی اور آ گیا، ٹھیک، تو یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ انصاف نہیں ہے، ٹھیک، کہ ہم نے جن کے لیے یہ علوم حاصل کیے تھے ان پہ تو ہم نے 7 سال لگا دیے، اور ان کو ہم نے تیزی سے گزار دیا۔ پھر یہ ہے کہ پہلے تو مدارس میں ترجمے کے اوپر زور نہیں تھا، اب قرآن کا ترجمہ جو ہے وہ پڑھایا جاتا ہے، وہ بھی اس وجہ سے کہ معاشرے میں بہت سارے لوگ، جیسے ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ، انہوں نے بڑی محنت کی، اس طرف توجہ دلائی، اور لوگوں نے، مولانا مودودی نے، یا اس طرح سے فہم قرآن کی بڑی تحریکیں چلیں، عطا اللہ ثاقب صاحب تھے، اور مطلب بہت سارے لوگ تھے جنہوں نے قرآن کی طرف متوجہ کیا، عطا الرحمن ثاقب صاحب تھے، تو پھر جو ہے نا بہت سارے لوگوں نے اس کی طرف توجہ دی مدارس میں بھی، اور قرآن مجید کا ترجمہ پڑھانا شروع کیا گیا۔ کب سے شروع ہوا ہے قرآن مجید کا ترجمہ پڑھانا مدارس میں؟ مدارس میں اس سے پہلے جو ہے نا بہت کم توجہ دی جاتی تھی، جیسے 30ویں پارے کا پڑھا دیا یا کچھ، تو اب بھی تفسیر جو ہے نا، جسے تفسیر کہتے ہیں، وہ نصاب میں صرف تفسیر بیضاوی ہے، اور تفسیر بیضاوی کا کتنا پڑھایا جاتا ہے پورے سال میں؟ کو بتا سکتے ہیں آپ؟ 1 پاؤ، 1 پائیا سمجھتے ہیں؟ 1/4، پہلے پارے کا 1/4 پڑھایا جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اتنی دقیق ہے، اتنی پیچیدہ ہے، اور اس میں انہوں نے پہلے پارے کے پہلے 1/4 میں، پہلے پاؤ کے اندر ہر علم گزیر دیا، کلام بھی، فلسفہ بھی، منطق بھی، بلاغت بھی، تو وہ اس کو اس لیے نہیں پڑھاتے کہ بطور تفسیر، وہ اس کو پڑھاتے ہیں کہ یہ جو علوم پڑھے ہیں نا، ان کا آپ جا کے جو ہے وہ قرآن میں بھی ان کو سمجھو۔ نہیں، یہ نہیں، اس طرح سے نہیں، مطلب 1 پاؤ آپ قرآن کے نام پہ پڑھا دیں، یہ تو مناسب نہیں ہے۔ پھر تفسیر کے نام پہ تفسیر جلالین پڑھائی جاتی ہے، تفسیر جلالین بیسیکلی تفسیر ہے ہی نہیں، کبھی آپ دیکھیں نا، وہ تو ترجمہ ہے، ٹھیک ہے، قرآن مجید کا وہ بہت ہی مختصر سی چیز ہے، وہ کہیں کہیں سے وہ محذوفات نکالتے ہیں بس، اور کچھ نہیں کرتے۔ امام سیوطی اچھی ہے، مطلب وہ میں نہیں کہہ رہا وہ بہت اچھی ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ تفسیر نہیں ہے، تو باقاعدہ ابھی تک بھی رجحان نہیں ہے مدارس میں تفسیر پڑھانے کا۔ تو گویا کہ یہ فوکس ہو گئے، یہ علوم، یہ 2 قسم کے ہیں، ایک اصول کے علوم اور دوسرے لغت کے۔ اصول کے علوم 4 ہیں، اصول تفسیر، اصول حدیث، اصول فقہ، اور اصول عقیدہ۔ عقیدہ کے نام سے بھی پڑھایا جاتا ہے۔ 4 علوم جو ہیں وہ اصول کے ہیں، 4 ہی کا تعلق لغت سے ہے۔ صرف و نحو، جس کو ہم عربی گرامر بھی کہہ دیتے ہیں، صرف و نحو، ٹھیک ہے۔ دوسرا منطق، منطق کا تعلق بھی زبان سے ہے، دلیل کیسے دینی ہے آپ نے۔ تیسرا بلاغت، فصاحت و بلاغت جسے کہتے ہیں، علم بلاغت۔ تو
صرف، نحو، منطق، بلاغت. نہیں، وہ بلاغت میں آ جاتا ہے. بلاغت کے آگے 3 قسمیں ہیں: علم بیان ہے، علم معانی ہے، اور اسی طرح سے علم بدیع ہے. فلسفہ لغت کے علوم میں نہیں آتا. ابھی میں چوتھا بھول رہا ہوں. ہاں، لٹریچر پڑھایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، عربی ادب جسے ہم کہتے ہیں، جیسے سبع معلقات، حماسہ، مقامات حریری، اس میں نثر بھی ہے، نظم بھی ہے. ٹھیک ہے، کلاسیکل لٹریچر پڑھایا جاتا ہے زیادہ تر. تو یہ لغت سے متعلقہ 4 علوم ہیں. 2 علوم اور ہیں جو پڑھائے جاتے ہیں، جن کا تعلق جو ہے وہ فقہ سے ہے. ایک وراثت، یعنی فقہ سے مراد کیا ہے؟ کتاب و سنت کی فقہ، انڈرسٹینڈنگ آف قرآن اینڈ سنہ. ٹھیک ہے، فقہ کہتے ہیں نا سمجھ کو. تو ایک وراثت کا علم، باقاعدہ ایک علم کے طور پہ وراثت، لا آف انہیریٹنس پڑھایا جاتا ہے. ٹھیک، اور دوسری فقہ پڑھائی جاتی ہے. فقہ اور چیز ہے. فقہ جو ہے نا وہ تو مسئلے مسائل جسے آپ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اس مسئلے میں امام ابو حنیفہ کی یہ رائے ہے، امام شافعی یہ کہتے ہیں. ایک یہ ہے کہ پیچھے ان کی دلیل کیا ہے، بنیاد کیا ہے، وہ اصول کیا ہیں جن اصولوں کی روشنی میں انہوں نے یہ رائے دی ہے، وہ اصول فقہ ہے. ٹھیک ہے، یہ پرنسپلز ہیں فقہ کے. اصول فقہ جو ہے یہ پرنسپلز ہیں. کتاب و سنت سے ہم فقہ ہی نہیں پڑھتے اصل. جی، کتاب و سنت سے ہم فقہ ہی نہیں پڑھ رہے تھے اصل. کتاب و سنت کو جب آپ براہ راست پڑھ رہے ہیں نا تو ظاہری بات ہے کہ آپ اس کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں تو وہ آپ کی فقہ ہی ہے. لیکن ایک یہ ہے کہ فقہ باقاعدہ ایک علیحدہ سبجیکٹ کے طور پہ پڑھی جاتی ہے، اس کی اپنی کتابیں ہیں جو پڑھائی جاتی ہیں. ٹھیک ہے، اور مدارس میں سب سے زیادہ زور اسی کے اوپر ہوتا ہے. یعنی وہ کتاب و سنت کو نہیں پڑھ رہے ہوتے، وہ فقہ کو پڑھ رہے ہوتے ہیں جو کتاب و سنت سے نکال لی گئی. اہل حدیث مدارس میں کمپیریٹیو فقہ پڑھائی جاتی ہے. کمپیریٹیو فقہ کا مطلب یہ ہے کہ کچھ کتابیں ایسی ہیں جنہیں کہتے ہیں مطلب الفقہ المقارن، کمپیریٹیو فقہ کی کتابیں. ہم انشاءاللہ سے اس کو پڑھیں گے، کمپیریٹیو فقہ کو پڑھیں گے. آج کل زیادہ زور کمپیریٹیو فقہ پہ ہے مدارس میں ابھی تک. لیکن یہ ہے کہ وہ جو ایک فقہ جس کو وہ فالو کر رہے ہوتے ہیں وہی پڑھ رہے ہوتے ہیں، اسی کے مصادر پڑھ رہے ہوتے ہیں. مطلب دوسرے کی جو مطلب فقہ جس طرح سے اس نے اس کو انڈرسٹینڈ کیا ہے کتاب و سنت کو، اس کو سمجھنے کی جو ہے وہ نہیں کاوش نہیں کی جاتی. ہاں، اگر انہوں نے سمجھنا ہے امام شافعی کو کہ امام شافعی کی کیا رائے ہے تو وہ بھی جو انہیں ان کے حنفی علماء نے بتایا ان کی اپنی کتابوں میں کہ امام شافعی یہ کہتے ہیں. لیکن یہ کہ ہم امام شافعی کو براہ راست پڑھ لیں کہ وہ کیا کہتے ہیں، یہ رواج نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہی معاملہ ہر طرف ہے، ہر طرف ہے. لیکن اہل حدیث نے کم از کم یہ آگے ایک سٹیپ لیا ہے. اور اب جو جسے کہتے ہیں سعودی جامعات، یونیورسٹیز ہیں، ان میں یہ اچھا سٹیپ ہے کہ وہ براہ راست پڑھاتے ہیں، مطلب ساری فقہ پڑھاتے ہیں. اور ایسے لوگوں کی طرف سے کہ مطلب جو اس حوالے سے معروف ہیں کہ وہ ہر کسی کی رائے جو ہے وہ پوری دیانت کے ساتھ آگے نقل کرتے ہیں. اس میں ایک کتاب ہے ڈاکٹر وابا زحیلی کی، الفقہ الاسلامی و ادلتہ. یہ انہوں نے جو ہے وہ 4 فقوں کے اوپر، یعنی کمپیریٹیو فقہ کے اوپر، یہ ایک طرح سے انسائکلوپیڈیا ہے. یہ بیسیکلی شام کے ہیں، مطلب بہت بڑے ریسرچ اسکالر ہیں ڈاکٹر وابا زحیلی. اچھا، ان کی اب آپ دیکھیں کہ یہ بیسیکلی شافعی المسلک ہیں. لیکن جب ان کی وہ کتاب پبلش ہو رہی تھی، اب تقریباً ہر دوسری یونیورسٹی کے نصاب میں ہے کمپیریٹیو فقہ میں. تو یہ کہتے ہیں کہ مجھے بہت سارے لوگوں نے لیٹرز لکھے کہ مبارک ہو کہ ایک حنفی کی طرف سے اتنی اہم کتاب آئی. اور انہوں نے پھر لکھا، اس کی کسی پتہ نہیں 11ویں جلد تھی یا کون سی تھی، اس میں انہوں نے کہا نہیں میں شافعی المسلک ہوں. بیسیکلی میں نے یہ کام کیا کہ جب بھی کسی مسئلے میں میں نے ائمہ کی آراء بیان کی تو سب سے پہلے میں نے امام ابو حنیفہ کی رائے بیان کی. اس سے بعض لوگوں کو یہ وہم ہوا کہ شاید میں حنفی المسلک ہوں، تو لیکن میں حنفی المسلک نہیں ہوں.
تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ مطلب اتنی انسان کا کہ اس کا ایک خاص مسلک کے ساتھ اس کی ایفیلیشن بھی ہو اور وہ اس کا اقرار بھی کر رہا ہو، لیکن اس کی تحریر میں بالکل تاثر الٹا پڑ رہا ہو، یہ بڑی بات ہے۔ اتنی جو ہے نا وہ ان بائسنس بہت کم لوگوں میں نظر آتی ہے۔ تو اس قسم کی جو کتابیں ہیں کہ جس میں تمام ائمہ کی جو بھی رائے ہے اس کو آپ ان کے اصلی پرائمری سورسز سے جس طرح سے ان کی کوٹیشنز ہیں اٹھا کے آپ اس کو بیان کرتے ہیں۔ بہرحال یہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم ان تمام علوم کو ٹچ کریں آپ کے شارٹ درس نظامی میں، ٹھیک ہے؟ تو اصول حدیث یہ ہم اس کو ابھی شروع کرنے لگے۔ آپ کی کتاب کا آغاز ہوتا ہے کچھ مصطلحات سے، کچھ ٹرمز سے، ٹھیک؟ مثال کے طور پہ ایک ٹرم ہے حدیث۔ حدیث کسے کہتے ہیں؟ ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر، ٹھیک ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو قول، کیا ہے؟ قول، فعل، تقریر اور وصف خلقی، اور اس کے بعد کیا؟ وصف خلقی۔ دونوں میں فرق ہے، ٹھیک ہے؟ ایک زبر کے ساتھ ہے، ایک پیش کے ساتھ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سٹیٹمنٹس، اقوال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال، ایکشنز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریرات۔ تقریرات سے مراد کیا ہے؟ کہ آپ کے سامنے کوئی کام ہوا اور آپ نے خاموشی، سائلنٹ ایزرشن جسے کہتے ہیں۔ وصف خلقی، پیدائشی اوصاف، جیسے شمائل کی کتابیں آپ دیکھیں نا، رسول اللہ علیہ وسلم کی پیدائشی اوصاف کہ آپ کے مہر نبوت تھی کندھوں کے درمیان، پیدائشی طور پہ تھی نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کیسے چلتے تھے، آپ کا چہرہ مبارک کیسا تھا، یہ سارے اوصاف یہ حدیث کی کتابوں میں آتے ہیں نا، یہ بھی حدیث کی ڈیفینیشن میں آتے ہیں۔ پیدائشی اوصاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، یعنی آپ کا قول، آپ کا فعل، آپ کی تقریر، آپ کے پیدائشی اوصاف اور آپ کی خلقی، اخلاقی اوصاف، وعدے کے پابند تھے، یعنی جو جن کا تعلق اخلاق سے ہے، جھوٹ نہیں بولتے تھے، صادق اور امین تھے، ان سب کا تذکرہ بھی ہمیں حدیث کی کتابوں میں ملتا ہے۔ ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے سنت۔ سنت اور حدیث میں کیا فرق ہے؟ جی نہیں بس میں خلقی نکال کے باقی سب جو ہے نہیں، آپ کے غزوات میں سنت بیسیکلی کہتے ہیں قول، فعل اور تقریر کو، ٹھیک ہے؟ سنت کہتے ہیں قول، فعل اور تقریر کو۔ تو حدیث کیسے کہتے ہیں؟ آپ نے دیکھا ہے کیا لفظ لکھا ہوا ہے، ڈیفینیشن میں کیا لکھا ہوا ہے؟ ما اضیف، ما اضیف، یہ اہم لفظ ہے، یہ فرق بیان کر رہا ہے سنت اور حدیث میں۔ اضیفہ اسی سے مضاف کا لفظ بنا، ٹھیک، جس کی نسبت کی گئی۔ پیج نمبر پہلا جو ہے جہاں سے شروع ہو رہا ہے، ما اضیف الی النبی، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو الفاظ ہیں یہ دونوں کے فرق کو بیان کر رہے ہیں۔ ایک ہے ظرف اور ایک ہے مظروف۔ ظرف اور مظروف کا فرق پتہ ہے؟ ظرف کیسے کہتے ہیں؟ برتن کو۔ مظروف کیا ہے؟ جو اس برتن کے اندر ہے۔ تو حدیث ظرف ہے، سنت مظروف ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ بھئی دودھ برتن کے بغیر ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، کسی نہ کسی برتن میں ہوگا نا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، فعل اور تقریر یہ سنت ہے۔ اس لیے ہم نے کیا کہا تھا، مصادر شریعت کی بحث جب ہم پڑھیں گے نا اصول فقہ میں، وہاں کیا آتا ہے؟ کتاب اللہ، یہ پہلا سورس ہے شریعہ کا۔ دوسرا سورس کیا ہے؟ سنت رسول۔ کبھی آپ نے علماء سے سنا ہو کہ انہوں نے کہا ہو کہ ہم نا کتاب و حدیث کا نظام نافذ کرنا چاہتے ہیں؟ یہ سنت کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ سنت بیسیکلی سورس ہے،
قول فعل اور تقریر سنت ہے. اس سنت کو جب صحابی بیان کرتا ہے تو صحابی کے بیان کو حدیث کہا جاتا ہے. نہیں سمجھ آ رہی دونوں میں فرق؟ بیسیکلی جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، آپ کا فعل، آپ کی تقریر، یہ تینوں کیا ہیں؟ یہ سنت ہے. جب اس کو صحابی بیان کرے گا تو اس کے حدیث کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بات بیان کرنا. تو اس لیے ہم نے کہا کہ سنت کیا ہے؟ مظروف ہے، حدیث اس کا ظرف ہے. یعنی اگر ہم یہ سوال کریں کہ قول فعل تقریر کہاں ملے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ حدیث میں ملے گا. کیا کل حدیث جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول فعل تقریر ہے؟ نہیں. حدیث کی کتابوں میں صحابہ کے اقوال بھی ہیں. صحیح بخاری اٹھا کے دیکھیں، صحابہ کے اقوال ہیں، تابعین کے اقوال ہیں، ائمہ کے اقوال ہیں. صحیح بخاری میں خود امام بخاری کے اپنے اجتہادات ہیں صحیح بخاری میں. تو حدیث کی کتاب میں سب کچھ جو کچھ نقل ہو گیا وہ سب سنت نہیں ہے، بلکہ کیا اس کے اندر سنت ہے. حدیث کے اندر سنت ہے. سمجھ رہے ہیں نا بات؟ جیسے ہم کہتے ہیں قرآن اللہ کا کلام قرآن ہے. قرآن کہاں ملے گا؟ ما بین الدفتین، دو گتوں کے درمیان. لیکن جو کچھ دو گتوں کے درمیان ہے وہ سب اللہ کا کلام ہے؟ نہیں. اس میں اسماء حسنہ بھی ہیں آخر میں، وہ اللہ نے نازل کیے ہیں کیا؟ اللہ کے رسول کے نام بھی لکھے ہوتے ہیں. آخر میں قاری صاحب کے، دو قاری صاحب کا سرٹیفکیٹ بھی ہوتا ہے کہ ہم نے قرآن کو حرف بحرف پڑھا ہے. ختم قرآن کی دعا بھی ہوتی ہے، رموز و اوقاف کی تفصیل بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں جو رکوع لگائے ہیں وہ کس نے لگائے ہیں؟ پاروں میں جو تقسیم کیا ہے، پاروں کے جو نام رکھے ہیں وہ کس نے رکھے ہیں؟ ہم نے رکھے ہیں. تو ما بین الدفتین، قرآن ما بین الدفتین ہی ہے، لیکن جو کچھ ما بین الدفتین ہے یہ سب قرآن نہیں ہے. ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہیں نا یہ بات؟ اسی طرح سے حدیث سنت جو ہے وہ حدیث کی کتابوں میں ہے، لیکن جو کچھ حدیث کی کتابوں میں ہے وہ سب سنت رسول ہے. تو اس لیے بعض اوقات جو لوگ حدیث کا انکار کرتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ بہت ساری ایسی چیزیں نکال کے لے آتے ہیں اور اس پہ اعتراض کھڑا کر دیتے ہیں کہ جی دیکھیں حدیث کی کتابوں میں تو یہ ہے. جب آپ غور کرتے ہیں تو وہ کسی تابعی کا قول ہوتا ہے جو صحیح بخاری میں آیا. تو سنت اور حدیث میں وہی فرق ہے جو ظرف اور مظروف کا ہے، جو مکان اور مکین کا ہے. ٹھیک ہے. حدیث مکان ہے، سنت اس کی کیا ہے؟ مکین ہے. اصل اہمیت کس کی ہے؟ مکین کی. لیکن مکین مکان کے اندر ہی ہے، اس کے بغیر ملے گا نہیں. سنت ہمیں ملے گی احادیث کی کتابوں، جیسے اللہ کا کلام ملے گا ما بین الدفتین، مصحف میں، مصاحف میں. جی سیرت اور چیز ہے. سیرت کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بایوگرافی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی. سنت کا تعلق جو ہے وہ قانون سے ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرعی زندگی ہے. شرعی زندگی سنت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرعی زندگی جس کا تعلق شریعت سے ہے، لا سے ہے، قانون سے ہے، ضابطے سے ہے. ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی شریعت کے علاوہ بھی تو تھی نا. مطلب یہ نہیں کہ شریعت سے ہٹ کے تھی، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بطور انسان بھی تو ایک لائف گزار رہے تھے نا. تو وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی وہ سیرت میں آ جاتی ہے. سیرت کی کتابوں میں اب کیا ہوتا ہے؟ مثال کے طور پہ نبوت سے پہلے کی جو 40 سال کی زندگی ہے، ٹھیک ہے، ابھی تو نبوت شروع ہی نہیں ہوئی نا، تو اس کا تعلق شریعت سے اس طرح سے نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے مطلب جنگ فجار میں حصہ لیا اور کیا کیا ہوا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری جو لائف کو ہم پڑھتے ہیں وہ بیسیکلی سیرت کا موضوع ہے، بایوگرافی. تو نبوت سے پہلے کی زندگی جو ہے وہ اس کو کوئی شرعی دلیل کے طور پہ بیان نہیں کر سکتا، اگرچہ وہ خلاف شریعت نہیں ہے. نبوت سے پہلے کی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے بھی کوئی کام خلاف شریعت نہیں کیا، لیکن کوئی کہے کہ میں اس کو شرعی دلیل بنا لوں تو دلیل وہی والی زندگی ہے، شرعی دلیل جو کہ نبوت کے بعد والی زندگی ہے.
مثال کے طور پہ نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا گئے. اب کوئی کہتا ہے کہ جی اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جی رہبانیت جائز ہے، آپ غاروں میں جا کے جو ہے نا وہ اللہ اللہ کریں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. تو ہم اس کو یہی کہیں گے کہ جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، لیکن یہ نبوت سے پہلے کی ہے. نبوت کے بعد، نبوت ملنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بھی کبھی غار حرا گئے؟ پھر تو معاشرے میں گئے، نکل کے دین کا کام کیا ہے، لوگوں کی اصلاح کا کام کیا ہے، رہبانیت اختیار نہیں کی. ہاں نبوت سے پہلے کی زندگی اجمالی طور پہ دلیل بنتی ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فقط لبثت فیکم عمرا من قبلی، کہ میں نے تمہارے اندر ایک عمر گزاری ہے. وہ عمر دلیل بنتی ہے میرے نبی ہونے کی، کہ صداقت اور امانت کے ساتھ زندگی گزاری ہے. لیکن اس کی جزیات سے دلیل پکڑنا اور اسلام کا ایک نیریٹو بنانا تو وہ درست نہیں ہوگا، وہ ہمیں نبوت کے بعد والی زندگی سے. لیکن بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اصل آبجیکٹیو کیا ہے، مقصود کیا ہے؟ ایک تو یہی ہے کہ آپ کی اتباع، کیونکہ سیرت میں بہت ساری چیزیں سنت کی بھی آ جاتی ہیں. اور سیرت میں بہترین کتاب جیسے فلسفہ سیرت کی کتاب ہم کہہ سکتے ہیں زاد المعاد ہے، ابن قیم کی کتاب ہے، جس کا اردو ترجمہ بھی مل جاتا ہے. اب اس میں بہت ساری چیزوں کا تعلق سنت سے ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق سنت سے نہیں ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بایوگرافی ہے. ٹھیک ہے، تو بہت ساری چیزیں. اب جیسے حزب التحریر کو ایک غلطی لگی، بس یہ آخری مثال، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی مکہ سے مدینہ کی طرف، دین قائم ہوا اس ہجرت کے بعد. ٹھیک ہے، مکہ میں نہیں ہوا، ہجرت کے بعد مدینہ میں ایک ریاست بن گئی، ریاست مدینہ. آج کل تو ویسے ہی اس کا بہت چرچا ہے ایک خاص حلقے میں. تو حزب التحریر والے کہتے ہیں کہ ہجرت کرنا اسلامی ریاست کو قائم کرنے کے لیے یہ لازم ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہجرت کی ہے اس کو آپ دیکھیں، کیا وہ اس ہجرت کا تعلق کوئی شرعی طریقہ بیان کرنا تھا کہ ریاست، اسلامی ریاست کو قائم کرنے کا شرعی طریقہ یہ ہے کہ آپ ہجرت کریں؟ مطلب یہاں سے پہلے ہم افغانستان جائیں، سارے جو خلافت قائم کرنا چاہتے ہیں افغانستان میں جا کے خلافت قائم کریں. یہاں نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں نہیں کی تھی، مدینہ میں جا کے کی تھی. پھر وہاں سے یہاں آئے تھے، تو پہلے ہم افغانستان جائیں، وہاں قائم کریں، پھر واپس آ کے پاکستان کو فتح کریں، تو پھر سنت کے مطابق کام ہوگا. یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ لوگوں نے غلو کیا ہے. یہ سنت اور سیرت کا فرق نہ کرنے کی وجہ سے یہ غلو ہوا ہے، اور بڑے بڑے جو ہے وہ بلنڈرز ہوئے. سنت کا تعلق قانون سے ہے، سیرت کا تعلق قانون سے نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت حالات کے تحت ایک سٹیپ لیا، ویسے حالات اگر ہمیں بھی پیش آ جائیں گے تو ہم بھی لے لیں گے. وہ یہ نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ایک شرعی ضابطے کے طور پہ بیان کر رہے تھے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ مراد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشری زندگی. سیرت بیسیکلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشری زندگی ہے، اور سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرعی زندگی ہے. تو آپ کی بشری زندگی دلیل بنتی ہے، لیکن اس جیسے حالات میں، ہر حال میں نہیں. سنت ہر حال میں دلیل ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک.